بہرحال بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت ہی تکلیف کی بات ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، چونکہ ان کا ذکر ہوا ابھی، کہ مصر کے کیچڑ زدہ رستوں پر اگر ایک خچر بھی اپنی جان سے جائے گا تو اس کی ذمہ داری بھی عمر پر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگ، میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا، شہید ہوئے ہیں، ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ ارباب اختیار پہ جاتی ہے، اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، انہی سے حساب لیا جانا چاہیے۔ یہاں نہیں بھی حساب ہوگا تو کہیں جا کے حساب ضرور ہوگا۔ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو ارد گرد کی آپ کی بڑی قوتیں ہیں، ان کی اس خطے پر ایک نظر جو تھی، نظر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے تھے، وہ اس کو دنیا اپنے اس خطے کی فروٹ باسکٹ کے طور پہ دیکھتے تھے۔ ایک زمانے میں سعودیہ آپ سے یہ ڈیل کرنے جا رہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں کچھ زمین جو ہے وہ دے دیں، جو بھی اس کی ڈیل بنائے، آپ زمین نہ دیں، وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ کیا معاملات طے کرتے ہیں۔ مثلا وہ اپنی خوراک کی ضرورت آپ کے ملک سے پوری کرنا چاہتے تھے۔ یو اے بھی اسی طرح دیکھتا تھا۔ ابھی یہ جو سی پیک کا معاملہ چل رہا تھا، اس میں چائنا نے آپ کے ساتھ جو ڈیلز کی تھیں، اس کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ بھئی یہ خطہ جو ہے چونکہ بہت ہی زرخیز ہے اور ایسی فرٹائل لینڈ جو ہے یہاں موجود ہے، تو یہاں پہ جو پر ایکڑ ییلڈ جو ہے اس کو بڑھایا جائے اور کام کیا جائے تو ان کی بہت ساری خوراک کی ضرورتیں جو ہیں وہ یہاں سے پوری ہوں گی۔ اس خطے میں آپ لوگوں کو قطاریں لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس خطے میں آپ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں بھوک کے لیے، ایک آٹے کے تھیلے کے لیے، تو کیا بیتتی ہے؟ تو اضافی ایک آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ اس خطے میں تو یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور سینکڑوں طرح کے مسائل ہو سکتے تھے، مگر خوراک کا مسئلہ اس خطے میں کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی تو مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ چیزیں کیسے حل ہوتی، کس طریقے سے قومیں جو ہیں وہ مسائل سے نکلتی ہیں۔ تو قحط پڑ گیا تھا تو آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ کسی گھر میں کھانا نہیں بنے گا، چونکہ کچھ عمرہ تھے وہاں، تو ہر طرح کا سامان جو ہے میسر تھا، کچھ لوگ اپنے لیے رکھ بھی لیتے ہیں، کچھ اگلے ان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک خوراک کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی، تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے، اس کی بلا سے پھر بھائی دنیا بھوکی مرے، مگر پھر ریاست جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے۔ I'm actually quite sad today کیونکہ آپ نے I'm sure دیکھا ہوگا وہ جو اسٹیمپیڈ میں جو لوگ آٹا لے رہے تھے اور اس میں پھر اسٹیمپیڈ ہوئی and then people lost their lives، تو it's just so sad and I thought کہ میں سوچی تھی کہ میں آپ سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اصل میں بیٹا یہ تو کراچی میں ہوا، اس سے پہلے جہاں جہاں بھی یہ ہوا ہے یہ آٹا کی تقسیم کا معاملہ، وہاں پہ اسی قسم کے مناظر جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور ابھی آخری جو اس وقت جب ہم ریکارڈ کریں، چونکہ اس کی تفصیلات سے ابھی تک میں نے ڈیٹیلز نہیں دیکھی، صرف سرسری اس کو میں دیکھ پایا وقت کی کمی کی وجہ سے، مگر پتہ یہ لگا کہ وہ غالباً کو پرائیویٹ ادارہ تھا جو اس طرح سے لوگوں میں آٹا جو ہے وہ تقسیم کر رہا تھا، مگر سرکاری سطح پہ بھی جو تقسیم ہوئی ہے اس سے پہلے پورے پاکستان میں، وہاں پہ بھی اسی قسم کے واقعات دیکھنے آئے ہیں، کہیں 1 کہیں 2 کہیں 4، کہیں لوگ زخمی ہوئے ہیں، مگر اس میں تو بہت ہی زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے ہمارے بہن بھائیوں کا۔ مگر یہ تو ابھی آپ کی نسل نے دیکھنا شروع کیا، ہم تو ہمیشہ سے جب سے ہم پڑھ رہے ہیں، جب سے دیکھ رہے ہیں، اسی قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جہاں ہمارے 10-20 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یا اس قسم کی کوئی صورت ہوتی ہے، وہ بدنظمی کا شکار ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اسی قسم کے پھر حادثے کی شکل میں نکلتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، مگر جس کثرت کے ساتھ ہمارے یہاں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں نا کیسا کیسا اجتماع ہوتا ہے دنیا میں، مگر ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا اجتماع ہو، کسی بھی نوعیت کی گیدرنگ ہو۔ یہاں پہ ایک اضافی یعنی کہ تکلیف کا باعث یہ ہے کہ لوگ بھوک سے اور روزے سے لوگ بعض اوقات اکٹھے ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ وہ 2 وقت کی خوراک لے جانے میں کامیاب ہوں، وہ موت لے کر اپنے گھر جاتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو آٹے کا توڑا جسے کہتے ہیں کہ تھیلا ملے نہ ملے، مگر موت جو ہے وہ ضرور نصیب ہوتی ہے۔ تو بدقسمتی ہے، اور جو بد نظم معاشرے ہوتے ہیں، چونکہ اگر آپ مجھ سے کہیں گی نا کہ جی صرف مالی حوالے سے
چونکہ غربت ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. غربت بھی آپ کی بد نظمی کا ہی نتیجہ ہوتی ہے. یہ جو بربادی آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سب کے پیچھے یہ غربت بیماری ضرور بن جاتی ہے. تو غربت تو ایسی ہے نا جیسے کسی کو بخار ہو جاتا ہے نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انفیکشن کہاں ہے, اصل مرض کہاں ہے, اس کی جڑ کہاں ہے. اس کی جڑ جو ہے وہ آپ کی بد نظمی میں ہے, وہ آپ کی اقربا پروری میں ہے, وہ آپ کی بیڈ گورننس میں ہے. اس کی جڑ تو یہ سب ہے. غربت تو اس کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, یہ جو معاشی بدحالی آپ دیکھتے ہیں. ادروائز آپ اندازہ کیجئے یار کہ یہ ہم یو اے وغیرہ کو کہتے ہیں نا, چلیں سعودی عربیہ میں تو یہ ہوا کہ بھئی تیل ویل نکل آیا, مگر اس کو بھی کیسے انہوں نے مینیج کیا ہے. آپ دیکھیں اپنے جو وسائل ان کو ملے ہیں اس کو کیسے مینیج کیا ہے. اس وقت کتنی بڑی پار بن گئی ہے وہ دنیا کی معاشی حوالے سے. یو اے وغیرہ میں اگر آپ دیکھیں, دبئی کو اگر آپ دیکھیں, سنگاپور کو دیکھیں, ان میں سے بہت سارے ممالک اور بھی کئی ممالک دنیا میں ایسے جہاں پہ نیچرل ریسورسز کو بہت زیادہ نہیں ہیں, مگر انہوں نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے لوگوں کا جو ان کا ایچ آر ہے ان کی تربیت کر کے کہاں سے کہاں قومیں پہنچ گئی ہیں. یہ خطہ جس میں ہم بستے ہیں, جس میں آج آپ دیکھ رہی ہیں مطلب دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ لوگ روزہ ایک اضافی تکلیف آپ کو ہوتی ہے, بٹ ادروائز اگر روزہ نہ بھی ہو کسی شخص کا, مگر ایک ایسے ملک میں آٹے کے لیے یا خوراک کے لیے قطاریں آپ دیکھیں, تو دنیا میں کہیں بھی دیکھیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے, مگر ایک ایسے ملک میں اگر آپ دیکھیں جو یعنی کہ آپ پورا ایک دریا جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس ملک میں بہتا ہے, کیونکہ ساری آبادیاں جو ہیں وہ دریا کنارے ہیں, ٹھیک ہے نا. سندھ دیکھ لیں آپ, پھر اس کو آپ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کو آپ کہتے تھے, یہ دیکھ لیں. سندھ دیکھ لیں آپ, پورا ہی جو آپ کا علاقہ ہے وہ اتنا زرخیز ہے کہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو ارد گرد کی آپ کی بڑی قوتیں ہیں ان کی اس خطے پر ایک نظر جو تھی, نظر سے مراد یہ کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے تھے, وہ اس کو دنیا اپنے اس خطے کی فروٹ باسکٹ کے طور پہ دیکھتے تھے. ایک زمانے میں سعودیہ آپ سے یہ ڈیل کرنے جا رہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں کچھ زمین جو ہے وہ دے دیں, جو بھی اس کی ڈیل بنائے, آپ زمین نہ دیں وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ کیا معاملات طے کرتے ہیں. مثلا وہ اپنی خوراک کی ضرورت آپ کے ملک سے پوری کرنا چاہتے تھے. یو اے بھی اسی طرح دیکھتا تھا. ابھی یہ جو سی پیک کا معاملہ چل رہا تھا, اس میں چائنا نے آپ کے ساتھ جو ڈیلز کی تھیں اس کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ بھئی یہ خطہ جو ہے چونکہ بہت ہی زرخیز ہے اور ایسی فرٹائل لینڈ جو ہے یہاں موجود ہے, تو یہاں پہ جو پر ایکڑ ییلڈ جو ہے اس کو بڑھایا جائے اور کام کیا جائے تو ان کی بہت ساری خوراک کی ضرورتیں جو ہیں وہ یہاں سے پوری ہوں گی. اس خطے میں آپ لوگوں کو قطاریں لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس خطے میں آپ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں بھوک کے لیے, ایک آٹے کے تھیلے کے لیے, تو کیا بیتتی ہے. تو اضافی ایک آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ اس خطے میں تو یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, اور سینکڑوں طرح کے مسائل ہو سکتے تھے, مگر خوراک کا مسئلہ اس خطے میں کیسے ہو سکتا تھا. مگر آپ کی بد نظمی نے, آپ کی جہالت نے, آپ کی اقربا پروری نے, آپ کی جو لوٹ مار ہے, جو آپ کی اشرافیہ کی, جو آپ کے ارباب اختیار ہیں, انہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ وہ خطہ جس کو پورے علاقے کو یعنی کہ خوراک سپلائی کرنی تھی, وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. بھوک سے مر رہے ہیں تو آٹے کے تھیلے کے لیے, ورنہ کون نکلتا ہے, روزہ بھی ہو, گرمی بھی ہو, اور اس طریقے سے مرنے کے لیے کون نکلتا ہے. اور ایک جگہ تھوڑی, جہاں آپ دیکھ لیں یہ جس جگہ آٹے کی تقسیم کا معاملہ آپ کو نظر آیا وہاں اسی قسم کے واقعات آپ کو نظر آئے. تو ویری انفارچونیٹ. اور پتہ نہیں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس قسم کے کسی واقعے پہ بھی آپ کو یعنی کہ وہ کوئی ایک آدھ وہ جو پریس سیکرٹری وغیرہ جو ہیں وہ بیان جاری کر دیتے ہیں. اگر آپ کسی وقت اپنے پرائم منسٹر سے یا لوگوں سے پوچھ لیں کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, تو وہ شاید آپ کو بتا بھی نہیں پائے گا. اس کی نظر ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ واقعہ ہوا کیا ہے. وہ تو ایک سسٹم ہے, وہ کام کر رہا ہے, کسی کی ڈیتھ ہوئی, اس نے ایک نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا کہ اوہ جی بڑا افسوس ہوا ہمیں, مگر اس کے لیے کوئی انتظام جو ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کسی قسم کا اس کا اظہار. دیکھیں نا, میں آپ کو یاد ہوگا رمضان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, قومیں کیسے بنتی ہیں, یا حکمران کی جو دردمندی ہے وہ کیا ہوتی ہے, یا آپ کرائسس سے کیسے نکلتے ہیں. یہ تو کرائسس آپ کا مین میڈ کرائسس ہے, یہ آپ نے خود اپنے اوپر لاگو کیا ہے. یہ وہ جو جان صاحب کا شعر ہے نا کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں.
ہم نے تو وہ اپنے ساتھ کیا ہے نا کہ ہم نے یہ تباہی خود لے کے آئے ہیں. مگر بعض اوقات جہاں آپ بہترین نظام چلا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی بعض اوقات قدرتی آفات جو ہیں آ جاتی ہیں, اس کے نتیجے میں مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی تو مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ چیزیں کیسے حل ہوتی, کس طریقے سے قومیں جو ہیں وہ مسائل سے نکلتی ہیں. تو قحط پڑ گیا تھا تو آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ کسی گھر میں کھانا نہیں بنے گا, چونکہ کچھ عمرہ تھے وہاں تو ہر طرح کا سامان جو ہے میسر تھا. کچھ لوگ اپنے لیے رکھ بھی لیتے ہیں, کچھ اگلے ان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک خوراک کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے. اس کی بلا سے پھر بھائی دنیا بھوکی مرے. مگر پھر ریاست جو ہے وہ بیچ میں آتی ہے. اور ریاست کیسے آتی ہے کہ ریاست ایسے نہیں آتی کہ وہ لوگوں سے یا غریبوں سے چاہے کہ وہ قربانی دے. وہ اپنے امیروں کو جو ارباب اختیار ہیں اور خود سب سے پہلے حکمران جو ہے, سب سے پہلے وہ جو کہتے ہیں نا کہ فرنٹ سے لیڈ کرنا, فرنٹ سے لیڈ کیے بغیر کس قوم جو ہے, کون سی قوم جو ہے جس میں لوگوں نے فرنٹ سے لیڈ نہ کیا ہو. پوری انسانی تاریخ میں ایسے کون سی قوم ہے جہاں پہ قومیں بن سکی ہوں جن کے لیڈران نے ایسا نہ کیا ہو. ایسے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ لیڈر تو یہ کہے کہ ہاں وہاں جاؤ اور جا کے جنگ لڑ لو یا فلانا کام کر لو, میں ذرا آرام کر رہا ہوں, یا میرے بچے جو ہیں محفوظ رہیں, یا میرا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کو لیڈر مانتے بھی نہیں دنیا. وہ جو تاجر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, وقت گزر جاتا ہے اور پھر یہ تاریخ کے کوڑے دان میں یہ لوگ پھینک دیے جاتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ آج آپ کو بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں, فلانے کا نام, فلانا ہٹو بچو. جب ہسٹری لکھی جائے گی تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کے اوپر تاریخ ان کا ذکر کرنا بھی شاید اپنی توہین سمجھے گی. ٹھیک ہے نا. اور ابھی ہم جن کی بات کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں 1400-1500 برس گزر گئے, تو ابھی سینکڑوں باتیں ہیں جن میں سے ایک میں آپ کے ساتھ دوبارہ میں شیئر کر دیتا ہوں لوگوں کے ساتھ. چونکہ آپ نے ذکر کیا یہ آٹے کا اور یہ اسٹیمپیڈ کا, ہمارے لوگوں کو جس طرح سے بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے اور پھر کئی جگہ واقعات ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی گھر میں مدینے کے کھانا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ریاست اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتی ہے. حالانکہ یہ انسانی ایک طرح سے شخصی آزادی ہو سکتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میری مرضی ہے, مگر نہیں بھائی تمہاری مرضی نہیں ہے. اس لیے کہ تم ایک عمرانی معاہدے کے تحت اس سرحد کے اندر رہتے ہو, تم لوگوں کی خوشی اور غم میں شریک ہو. ان لوگوں سے تم نے مال بھی بنایا ہے, ان لوگوں سے یہ لوگ تمہاری, ان میں سے کچھ لوگ تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ تمہاری خاطر جان بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان میں سے کچھ لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں. سو یہ ممکن نہیں ہے کہ جب دکھ کے دن آئیں تو تم اپنے آپ کو ان سے الگ کر لو گے. قوم تو اسی کو کہتے ہیں نا. تو کسی گھر میں کھانا نہیں بنے گا اور ایک دسترخوان بنے گا تاکہ خوراک کو محفوظ کیا جا سکے. اور اسی دسترخوان کے اوپر جو عام آدمی کے لیے بنے گا, جس میں امیر سے امیر عرب وہ بھی, اور عام بالکل بدو جس کے پاس بالکل آپ سمجھیے کہ نہ تعلیم تھی, نہ یعنی کہ جسے کہیے کہ کوئی بھی کسی بھی نوعیت کی, جسے کہتے ہیں نا بعض لوگ زندگی میں نیچے ہوتے ہیں, کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں, تمام کو انہوں نے ایک دسترخوان پہ جمع کر دیا. ایک اس میں انہوں نے کہا جی کہیں کھانا نہیں بنے گا, ایک ہی کھانا بنے گا اور پورا جو شہر ہے وہ اسی دسترخوان پر کھانا کھائے گا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت. ٹھیک ہے, ان کے سمیت. تو یہ جو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ پھر کرائسس سے نکل جاتی ہیں, اور پھر قومیں آپ دیکھیے کیسی کیسی ترقی کرتی ہیں. تو ان سے پوچھیں نا کہ ان کی اولادوں میں سے کوئی کیوں نہیں کبھی قطار میں لگتے. اب آپ کو پتہ ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. مسئلہ یہ ایک تو یہ ہے نا کہ بھوک اور غربت, اس کے علاوہ اگر مسائل بھی ہوں دنیا میں, بعض اوقات اس قسم کے کرائسس آ جاتے ہیں, مگر لوگ قطار بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنا معاملہ جو ہے وہ حل کرتے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ اس کرائسس سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اب آپ کہیں گے جناب لوگ جو ہیں وہ لالچی ہیں, یا لوگ بیچارے جو ہیں وہ بہت یعنی کہ بہت بے چین تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی جو شعور ہے ہمارے عام آدمی کا, جو اس کے اندر کی انسانیت ہے, اس کی توہین کرتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں. بیشتر کی, کچھ یقیناً ایسے ہوتے ہوں گے مگر بیشتر ایسے نہیں ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ کا حکمران جو ہے وہ سگنل پہ رکنے کو تیار نہیں ہے, وہ جب قطار بنانے کو تیار نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کی سائیکی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا.
آپ نے ان میں سے کبھی کسی کی اولاد کو زندگی میں کبھی کسی جگہ قطار بناتے دیکھا ہے؟ آپ نے مختلف جگہ ٹریول کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آتا ہے دندناتا ہوا، اس کے آگے پیچھے 2 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سطحی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ آپ کو آگے ہٹو بچو کر کے اور اس کے بعد جناب جا کے اور پھر وہ اپنا کام کر لیتے ہیں۔ یہ جس قوم کی اشرافیہ کی اخلاقیات ہو، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کیسے آپ ڈسپلن کو قائم کر سکتے ہیں؟ سو یہ بھی انہی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کا پرائم منسٹر، آپ کے جو وزراء ہیں، آپ کے جو اہم لوگ ہیں، مجھے کہہ لینے دیجئے آپ کے جو مختلف جو اہم ادارے ہیں جو فیصلے کی قوت رکھتے ہیں، وہ بھی جب ایک ڈسپلن جو ہے وہ عوامی سطح پر اس کا مظاہرہ کریں گے کہ ہاں ہم عام آدمی کی طرح، ہماری ذمہ داری الگ ہو سکتی ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے ہماری اہمیت الگ ہو سکتی ہے، مگر عوام الناس میں جیسے سب قطار بناتے ہیں ایسے ہم بھی قطار بنائیں گے کسی بھی جگہ پہ، اور کوئی میری عزت میں اس سے اضافہ نہیں ہوتا۔ بلکہ دیکھیں، جب تک یہ قوم یہ نہیں سمجھے گی کہ قطار بنانا جو ہے وہ باعث عزت ہے، قطار توڑنا جو ہے وہ باعث توہین ہے، اس معاشرے میں قطار توڑنے کو باعث عزت سمجھا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میری ٹور ہے، میں تگڑا ہوں اور میری تو بڑی پاور ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ دنیا میں خدا کی نظر میں، قانون کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں بھی ان سے پوچھیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہ دندناتے ہوئے گزرتے ہیں تو خلق خدا انہیں کن الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ بہرحال بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت ہی تکلیف کی بات ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، چونکہ ان کا ذکر ہوا ابھی، کہ مصر کے کیچڑ زدہ رستوں پر اگر ایک خچر بھی اپنی جان سے جائے گا تو اس کی ذمہ داری بھی عمر پر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگ، میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا، شہید ہوئے ہیں، ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ ارباب اختیار پہ جاتی ہے، اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، انہی سے حساب لیا جانا چاہیے۔ یہاں نہیں بھی حساب ہوگا تو کہیں جا کے حساب ضرور ہوگا۔ نہیں، ایبسلیوٹلی اٹس اے ویری ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ، Yes. اینڈ یو نو اٹس لائک کہ کسی کو تو ایٹ لیسٹ رسپانسبلٹی لینی جی چاہیے۔ yes. بٹ اور آن کوئی رسپانسبلٹی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی کسی بھی موقع پہ۔ But on that very sad note,